اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداۃ المہدیین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایام شہادت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ہر صاحب اسلام کا دل رنجیدہ ہے، ہر با ایمان کے گھر میں صف عزا بچھی ہے۔ یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جن میں اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، جن میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جن میں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، جس میں بندگان خدا کی مہمانی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور اس ماہ رحمت میں، ماہ بابرکت میں ایک بدبخت نے وہ قیامت ڈھا دی، ایک ایسے عبد کامل کو، ایک ایسے ولی کامل کو قتل کیا کہ جس نے تمام مومنین کے دلوں کو رنجیدہ کر دیا، جس نے ہدایت کے ارکان کو ختم کر دیا۔ کون ہے علی؟ امیر المؤمنین کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو پہلا جملہ علی کی مولا کی زیارت میں یہ آتا ہے کہ امیر المؤمنین کون ہے؟ السلام علیکہ، یا اول مظلوم کہ امیر المؤمنین کون ہے؟ جو سب مظلوموں سے زیادہ مظلوم ہے، جس کا کردار اتنا نمایاں تھا، جس کے فضائل اتنے نمایاں تھے، جس کی سیرت اتنی نمایاں تھی، مگر لوگوں نے ظلم کی امیر المؤمنین پر انتہا کر دی۔ صبر کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ آج تک ہم نے ایک جملہ سنا ہے، یہ چند جملے شہادت کے حوالے سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امیر المؤمنین نے کتنا صبر کیا۔ آج تک مشہور ہے زمانے میں، سید الساجدین کا صبر مشہور ہے، یا مولا حسین کا صبر مشہور ہے، مگر تاریخ کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ جب روز عاشور عالم غش میں فرزند بطول پڑا تھا اور کوئی بھی قاتل سر کاٹنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، تو عمر سعد نے ایک جملہ کہا کہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو کہا جاؤ حسین کے خیموں پہ حملہ کرو۔ امیر المؤمنین کے فرزند نے سر اٹھایا، اور امیر المؤمنین کے فرزند یعنی مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر دین نہیں رہا تو عربوں کی غیرت و حمیت کا اندازہ کرو، لحاظ کرو۔ عربوں میں قانون ہے کہ جب تک مرد زندہ ہوں ان کے گھروں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ فوجیں رک گئیں، مگر علی کتنا بڑا صابر ہے، امیر المؤمنین کتنے بڑے مظلوم ہیں کہ ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی موجودگی میں امیر المؤمنین کا دروازہ جلایا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین کی موجودگی میں حضرت زہرا کو تماچے مارے جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین کی موجودگی میں فاطمہ زہرا کا پہلو شکستہ کیا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین کی موجودگی میں علی کے بچوں پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے، یعنی چادر و چار دیواری کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، مگر امیر المؤمنین صبر کے دامن کو تھامتے ہیں اور دین خدا کی بقا کے لیے علی اس ظلم کو برداشت کرتے ہیں، اس ظلم پر خاموش رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ امیر المؤمنین جو مظلوم ہے۔ عزاداران امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ایام شہادت امیر ہیں۔ 19 رمضان کی صبح امیر المؤمنین مسجد کوفہ میں وارد ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات 19 کی وہ رات تھی کہ جو ساری رات امیر المؤمنین نے بندگی الہی میں صرف کی۔ حسب سابق جیسا پوری زندگی کی روٹین تھی مولا کی، ساری رات امیر المؤمنین کی بندگی کرتے رہے، امیر المؤمنین خدا کی بندگی میں مصروف رہے۔ روزہ 18 رمضان کا روزہ اپنی دختر جناب ام کلثوم کے گھر میں مولا نے افطار کیا۔ افطار کے بعد
بندگی الہی میں مصروف ہو گئے اور گاہے بگاہے اپنی اولاد کو اپنی شہادت کی خبر دیتے رہے۔ 19 کی جیسے ہی فجر کا وقت قریب ہوا ہے تو مولا جب اپنے گھر سے نکلنے لگے تو پہلا راستہ روکا ہے گھر کے اندر پالے ہوئے پرندوں نے، یعنی بطخوں نے مولا کا راستہ روکا۔ جب چیخنا چلانا شروع کیا تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو یہ جانور واویلا کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد رونے والی نوحہ کرنے والی علی پہ نوحہ کریں گی۔ بیٹیاں ام المومنین کی یہ جملہ سن کے رونے لگی۔ جانوروں کے متعلق، پرندوں کے متعلق بیٹیوں کو وصیت کر کے جیسے بڑے ہیں تو دروازے کی کنڈی نے مولا کی ابا کو روکا، اٹک گئی۔ اس کے بعد امیر المومنین کوفہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جیسے مسجد کوفہ میں آئے ہیں، گلدستہ آذان پہ آ کے امیر المومنین نے آذان دی۔ ایک عجیب درد علی کے لہجے میں تھا۔ اذان ختم ہونے کے بعد مولا نے مسجد میں سوئے ہوئے نمازیوں کو اٹھایا۔ جیسے ہی نمازی اٹھائے، انہی میں یہ بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم ملعون اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ مولا نے اسے اٹھا کے کہا کہ ایسے نہیں سوتے، ایسے تو ابلیس سوتا ہے۔ اتنا کہہ کے مولا مصلی عبادت پہ آئے۔ نماز ابھی شروع ہوئی تھی یا امیر المومنین نے پہلا سجدہ ادا کیا یا اس بدبخت نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار فرق اقدس سے امیر المومنین پہ ماری۔ ضرب کا لگنا تھا کہ علی کی پیشانی شگافتہ ہوئی۔ جیسے امیر المومنین غش کھا کے زمین پہ گرے ہیں تو ایک مرتبہ ایک صدا فضاؤں میں گونجی۔ جبریل امین نے ایک نوحہ پڑھا، تہدمت واللہ ارکان الخدا، کہ لوگوں ہدایت کے ارکان کو منہدم کر دیا گیا، لوگوں وسیع پیمبر کو قتل کر دیا گیا، ذات علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا۔ ادھر علی خون میں لت پت محراب بندگی میں پڑے، محراب عبادت میں پڑے ہیں۔ رونے والوں امیر المومنین کے فرزند امیر المومنین کے قریب حسن مولا نے اٹھا کے بابا کو سنبھالا۔ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ امیر المومنین کا یہ فرزند مولا حسن مجتبی بابا کو سنبھال بھی رہے تھے، گریہ بھی کر رہے تھے۔ رونے والوں جیسے گریہ کیا نا، ایک مرتبہ مولا علی نے بیٹے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں حسن بیٹا گریہ نہ کرو، صبر کرو، آج تو تم مجھ پہ گریہ کر رہے ہو، مگر کل کیسا وقت ہوگا کہ جب حسن تجھے زہر دی جائے گی اور تیرے جگر کے ٹکڑے اس زہر کی وجہ سے کٹ کٹ کے باہر نکلیں گے۔ رونے والوں بیٹے قریب آئے، جب خون نہیں رک رہا تھا، ایک معتبر خطیب کی زبان سے ادا ہوئے جملے، وہ کہتے ہیں مولا حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا کہ لاؤ بابا کے سر پہ پٹی میں باندھتا ہوں۔ امام نے اپنا امامہ کھولا، جیسے بابا کے سر پہ پٹی باندھنے لگے تو ایک مرتبہ مولا نے کہا یہ پٹی باندھنے والا کون ہے؟ آواز دی بابا میں حسین پٹی باندھ رہا ہوں۔ آواز دی حسین بیٹا آپ پٹی نہ باندھو۔ کہ کیوں بابا؟ کا اس لیے حسین آج تو مجھے پٹی باندھ رہا ہے، مگر کل جب تو خود پشت ذوالجناح سے گرے گا تو تجھے کوئی بھی سنبھالنے والا نہ ہوگا۔ رونے والوں، عزاداروں، امیر المومنین کی شہادت پر آنسو بہانے والوں، بیٹوں نے سنبھالا۔ آیت اللہ خامنائی کی زبان سے جملے ادا ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹوں کو جیسے حسن مولا روئے ہیں، حسین مولا روئے ہیں، دیگر اولاد روئی ہے تو علی مولا تسلی دے رہے تھے کہ بیٹا صبر کرو، گریہ نہ کرو۔ مگر جیسے امیر المومنین گھر میں پہنچتے ہیں، گھر میں پہنچنے کے بعد جیسے علی مولا کو بستر پہ لٹایا گیا، امیر المومنین کی بیٹیاں جیسے مولا کے قریب آئی ہیں اور امیر المومنین نے جناب زینب عالیہ کو جیسے روتے ہوئے دیکھا تو اب امیر المومنین تسلی نہیں دے رہے بلکہ زینب کبریٰ کے ساتھ خود امیر المومنین نے گریہ کرنا شروع کیا، امیر المومنین نے رونا شروع کیا۔ یعنی حسن کا گریہ علی نے برداشت کر لیا، حسین کا گریہ علی نے برداشت کر لیا، باقی اولاد کا گریہ برداشت کر لیا، مگر زینب کبریٰ اور بیٹیوں کا گریہ علی سے برداشت نہیں ہوا۔ بیٹی کے ساتھ خود مولا نے رونا شروع کیا کہ تو یا علی آج تو آپ سے زینب کا گریہ برداشت نہیں ہو رہا، لیکن ہائے کربلا آپ تشریف لاتے، آپ 12 محرم کو ہوتے، آپ کی یہی بیٹیاں بے مکنہ و بے ریدہ ہیں، آپ کی یہی اولاد ہے کہ جو کوفہ کے شہر میں بے مکنہ و بے ریدہ پھرائی جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔